السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کچھ احباب نے چند سوالات کیے ہیں، میں ان کا جواب آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال جناب عبدالرحمن پاپا صاحب نے ECR سے کیا ہے کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے اور دونوں کی نیتوں میں کیا فرق ہے، کس طرح سے نیت کی جانی چاہیے۔ تو عبدالرحمن صاحب، تراویح کی نماز سنت موقد ہے، یعنی تاکیدی سنت ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور تہجد کی نماز نفل نماز ہے۔ ساری نفلی نمازوں میں سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین اور جو بہترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جب تراویح سنت موقد ہے تو اس کی نیت بھی سنت موقد کی ہوگی، اور تہجد کی نیت نفل کی ہوگی۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو آپ تراویح میں سنت موقد کی نیت کریں اور تہجد کی نماز میں نفل کی نیت کریں۔ دوسرا سوال ہمارے ابراہیم شریف صاحب نے شہر مدراس سے کیا ہے کہ 12 سال کا بچہ اگر روزہ رکھ کر توڑ دے تو کفارہ ہے یا نہیں۔ 12 سال کے بچے پر کفارہ نہیں، کیونکہ ابھی شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ شریعت کی شروعات جو ہوتی ہے بلوغت کے بعد ہوتی ہے، اسی وقت نمازیں فرض ہوتی ہیں، اسی وقت روزے فرض ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی 12 سال کا بچہ، جسے شریعت کی زبان میں مراہق کہتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھے اور عمدن توڑ دے تو اس پر روزوں کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ تو جب مکلف نہیں ہے تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال آمبور سے ابو افلاح صاحب نے کیا ہے کہ کیا تہجد کے سجدوں میں تسبیحات کے بعد اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، سنت نماز ہو، موقد ہو، غیر موقد ہو، کسی بھی نماز میں اردو میں دعا نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسئلے کو جانیے کہ تہجد کے سجدوں میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اردو میں دعائیں نہیں مانگ سکتے ہیں۔ البتہ آپ الگ سے ایک سجدہ کریں، سجدہ شکر ہے یا اس قسم کا کوئی الگ سے سجدہ کریں، تو اس میں آپ بے شک اردو میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ اپنی جو بھی زبان ہو، اردو ہو، تمل ہو، گجراتی ہو، وہ ہر زبان میں آپ جو ہے اس میں دعا کر سکتے ہیں۔ بس معزز سامعین کرام، آج کے 3 مسائل تھے، اس کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں دے دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔